بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ چاند، تارے، سورج، آسمان، سب کچھ اسی نے ہی بنایا ہے۔ ان سبھی چیزوں کو اللہ نے بغیر کسی سازو سامان کے بنایا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی انسان کو پینسل بنانی ہے تو اس میں لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ نے صرف حکم دیا اور یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہے، جیسے ہوا، پانی، پیڑ پودے، جانور، سب کچھ بنائے ہیں۔ دوستو، سب کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، جیسے ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، دن کا ہونا، رات کا ہونا، یہ سب کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں، ہمیں کب کیا کرنا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے آپ کی عبادت کر سکوں۔ یہ سب سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ۔ جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ اس کے بعد دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ پر آگ روشن کی، یعنی آگ جلائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرف سے آگ کی روشنی ہر طرف ہے، یعنی جس طرح آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طرح سے میں ہر طرف ہوں۔ میری روشنی بھی چاروں طرف ہے اور میری روشنی ہر طرف ہے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ کے سامنے عرض کیا، اے اللہ، آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم ایک پیالے میں پانی بھر کے لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا بھرا پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑی دیر ہی اس دنیا سے اپنا رخ بدل لوں، یعنی اپنا دھیان ہٹا لوں، جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اسی طرح سے یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا تیسرا سوال کیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا ہے، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے؟ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اتنی ساری مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعا کرے اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ ایک نور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ یہ چیزیں تو اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے۔ دوستو، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے، کبھی نیند نہیں آتی ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہی ہوتی ہے۔ جو سو جائے
جسے بھوک لگ جائے اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولاد ہو، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوستو، اللہ بہت رحم والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ دوستو، اللہ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے، دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو اور سارے انسان مل جاؤ، میری تعریف لکھنا چاہو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہوگی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ کہتا ہے، میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، صرف تم اتنا ہی سوچ سکتے ہو جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پیروں کو دیکھو، میں نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر ایک مکھی کے پیر جیسے ہوتے ہیں اسی طرح سے بنا سکو تو انہیں تم بنا نہیں سکتے ہو۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہو تو تم اسے بھی بنا نہیں سکتے ہو۔ دوستو، اگر ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال بدلنے ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ ہمیں مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے تو سمجھ لو اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا۔